ایک اور معیار جو بہت اہم ہے پبلک پالیسیز کو اچھا بنانے کے لیے یا اچھی پبلک پالیسیز ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ فیڈ بیک میکنزمز کا ڈیولپ کرنا ہے۔ ہماری بہت ساری پالیسیز ہیں اور ان میں کوئی فیڈ بیک میکنزم ڈیولپ نہیں کیا جاتا۔ چند ایک چیزیں ہیں جن میں فیڈ بیک میکنزم ڈیولپ کیا بھی گیا ہے، لیکن اس نے کام نہیں کیا کیونکہ وہ فیڈ بیک میکنزم اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ لوگوں کو آسانی نہیں تھی اپنی اوپینینز دینے میں، اور وہ ریگولر نہیں تھا، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فار ایگزامپل، لاہور ڈیولپمنٹ ایجنسی میں یا واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی میں کمپلینٹ سیل کھولے گئے کچھ سال پہلے، جس میں لوگ اپنی کمپلینٹس دے سکتے تھے، لیکن تھوڑے عرصے بعد اخباروں میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ جب لوگ وہاں پہ کال کرتے ہیں تو کوئی کال اٹینڈ کرنے والا نہیں ہوتا، یا اگر کال اٹینڈ کر لیتا ہے تو وہ کمپلینٹ رجسٹر نہیں کرتا، یا اگر کمپلینٹ رجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کا سدباب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیڈ بیک میکنزم ہے وہ رسمی طور پر تو وہاں موجود ہے، لیکن وہ میکنزم کے طور پر موجود نہیں ہے۔ تو ایک جس پالیسی میں فیڈ بیک میکنزم نہ ہو، اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مؤثر طور پر لوگوں کو سروسز ڈلیور کر سکیں۔ اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ چند سٹیپس ہیں، اگر آپ ان پر تھوڑا سیکھ لیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اچھی پالیسی سجیسٹ کرنے میں اچھے فیڈ بیک میکنزمز کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیسے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ہے یہ ہے کہ جو فیڈ بیک میکنزم ہے کسی بھی پالیسی میں، وہ بہت آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور بہت سارے لوگ کسی بھی سرکاری افسر یا دفتر میں جانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں یا نہیں جاتے، ہچکچاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے فیڈ بیک تو آ ہی نہیں سکتا سٹیزنز کا اگر بہت سارے شہری سرکار سے انٹریکٹ ہی نہ کرتے ہوں۔ تو بہت آسان طریقے ہونے چاہیے فیڈ بیک میکنزم کلیکٹ کرنے کے۔ مثلا کئی جگہوں پہ گورنمنٹ کے لوگ خود جا کے فیڈ بیک کلیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں سے، میڈیا کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھیجا جا سکتا ہے کہ وہ ریسرچز کریں اور لوگوں سے پوچھ کے آئیں کہ کسی پارٹیکولر پالیسی کے بارے میں ان کی کیا اوپینین ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے ہمارے سرکاری اداروں میں ایک مسئلہ ہے کہ جب وہ فیڈ بیک میکنزم ڈیولپ بھی کرتے ہیں تو بہت لمیٹڈ وے میں فیڈ بیک اکٹھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک شوڈ ایکچولی بی کلیکٹڈ فرام آل آف دی سورسز، جتنے بھی پاسبل سورسز ہیں۔ فیڈ بیک پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، کریٹیسزم ہو، ہر قسم کا فیڈ بیک اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اب یہ جو پروگرامز ہیں جیسے میٹرو بس سروس ہے، لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، اسی طرح ابھی ایک واٹر پہ کمپنی بن رہی ہے لاہور میں، اور دوسرے شہروں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کوارٹر سے فیڈ بیک لیا جائے تاکہ جو آئندہ پالیسیز بننی ہیں یا جو پروگرام بننے ہیں اور پروجیکٹس بننے ہیں ان کو بہتر طریقے سے نافذ کیا جا سکے۔ تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ جس قسم کا بھی فیڈ بیک آئے اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کو ایڈمٹ کیا جائے، اور لوگوں کا جو فیڈ بیک دیتے ہیں ان کا اس پر شکریہ ادا کیا جائے۔ اور چوتھی بات جو بڑی اہم ہے وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس لیے فیڈ بیک نہیں دیتے کہ وہ جانتے ہیں کہ دس ہیز بیکم سو یوز لیس ایکٹیویٹی، اٹ ہیز بیکم جسٹ اے ریچول اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو گیو any consideration to their feedback, and that's why they prefer to remain silent۔ تو اگر لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے، اگر پالیسیز میں یہ ایمبیڈ کیا جائے کہ فیڈ بیک کو کسی صورت میں ویسٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ دیٹ ول بی یوزڈ ٹو امپروو دی پالیسی اور میک نیسیسری کریکشنز، تو لوگ ڈیفینیٹلی فیڈ بیک دیں گے۔ جو آخری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سے بھی پازیٹیو کنسٹرکٹیو اچھا فیڈ بیک آئے اس کو سلیکٹ کیا جائے اور اس کو ریوارڈ کیا جائے۔ بہت سارے ملکوں میں یہ اسکیمیں ہیں کہ جو لوگ اچھے سلوشنز بھیجتے ہیں گورنمنٹ کو، which help government solve some problems, those governments actually reward those peoples۔
تو اس سے ظاہر ہے سوسائٹی میں ایک طرح کی انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے آئیڈیاز گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آئیڈیاز یوز ہو سکتے ہیں. تو اس سے کافی ہیلپ ملتی ہے پالیسیز کو اچھا کرنے میں یا اچھی پالیسیز بنانے میں.